بھیجے محمد دیکھیے کوئی بہت طولانی زحمت نہیں ہے، بس آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار رہوں گا، انشاءاللہ آپ حضرات بھی محظوظ ہوئیے گا۔ ایک بار دیگر صلوات۔ خطا حاضر خدمت سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہم نے کہاں کسی کو کبھی بے خطا کہا، کہ ہم نے کہاں کسی کو کبھی بے خطا کہا، بھئی مجرم ہے جو حسین کا اس کو برا کہا، کہ مجرم ہے، ہم نے کہاں کسی کو کبھی بے خطا کہا، مجرم ہے جو حسین کا اس کو برا کہا، اور ہر دشمن حسین پا لعنت کریں گے ہم۔ چوتھا میں سمجھ رہا فرمائے کہ ہر دشمن حسین پا لعنت کریں گے ہم، اس میں برا ہے کیا جو برے کو برا کہا، کہ اس میں برا ہے کیا جو برے کو برا کہا۔ ایک درود بھیج دے محمد آل محمد۔ ایک رباعی ملاحظہ فرما لی، پھر مرثیہ کا آغاز حاضر خدمت ہے کہ ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، ایک تازہ مصیبت میں پڑا تھا پانی، احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، کہ احساس ندامت سے گڑا تھا پانی، اور پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ پہنچا جو ترائی میں علمدار حسین، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی، کہ جوڑے ہوئے ہاتھوں کو کھڑا تھا پانی۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ آج شہزادی کے دربار میں ان کے حال کا مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کو شہزادی نے اپنا بیٹا کہا، جناب عباس علیہ السلام۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ایک درود بھیجے محمد مرثیے کے چند منتخب بند جناب عباس علیہ السلام میدان جنگ میں تشریف لا رہے ہیں، مختصر جنگ کے چند بند اور پھر مسائل۔ ملاحظہ فرمائیے، صلوات اور بھیجے محمد کہ اڑتے ہوئے رہوار پر جاتا ہے غضن فر، کہ تارا سا چمکتا ہے علم دوش جری پر، کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر۔ بھئی کس بات سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ حیران و پریشان ہے ادھر شام کا لشکر، کہ لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر، کہ لو آ گئے پوشاک میں عباس کی حیدر، کہ اعجاز سے خالق کے ولی آئے ہیں رن میں، اور بیٹے کی حمایت میں علی آئے ہیں رن میں۔ ایک درود بھیج محمد آل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا حضور، اس بات کا لشکر یزیدی پر کیا خوف ہوا، ملاحظہ فرمائیے گا کیا خوف طاری ہوا، کہ اس خوف سے بے چین ہوئے فوج کے افسر، کہ ہلچل ہوئی گھبرا گئے میدان میں ستمگر، کہ ٹوٹے جو پڑے خوف بڑھا فوج کے اندر، بھئی بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر۔ بھئی کیا کہہ رہا ہے بیت ملاحظہ فرمائیں، کہ بھاگا یہی کہتا ہوا میدان سے لشکر، ارے رسوائی سے جانو نہ ذلت سے جانو، کہ رسوائی سے جانو نہ ذلت سے جانو، اور بچ جائے اگر جان غنیمت سے جانو۔ حسن سماعت کے بچ جائے اگر جان غنیمت سے جانو،
کہ تھا شور ادھر آ گئے میدان میں علمدار، کہ ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار۔ ملاحظہ فرمائے کیا خوف طاری تھا لشکر یزیدی پر جناب عباس علیہ السلام کی آمد سے، کہ ہیبت جو سمائی تو لرزنے لگے کفار، بھئی یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار۔ بھئی چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ یوں جم گئے قدموں کا اٹھانا ہوا دشوار، بھئی تصویر گلی بن گئے میدان میں ستمگار۔ بھئی بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے چھوٹے بھائیوں کے لیے گلی مٹی کو کہتے ہیں، انشاءاللہ بیت میں اور محظوظ ہوں گے، کہ تصویریں گلی بن گئے میدان میں ستمگار۔ بھئی کہتی تھی اجل ہنس کے یہ صفاق لڑیں گے، چھٹا مصرع حضور، بھئی کہتی تھی اجل ہنس کے یہ صفاق لڑیں گے، ارے جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے۔ حسن سماعت کہ جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے۔ حسن سماعت کہ جو خاک کے پتلے ہوں وہ کیا خاک لڑیں گے، کہ پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے، پھیلے ہوئے ہیں ہیبت عباس کے سائے، بھئی اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے، اتنی نہیں ہمت جو مقابل کوئی آئے، ہے دور کھڑا شمر نہیں سر کو جھکائے۔ ارے بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے، بیت ملاحظہ فرمایا حضور کہ بگڑی ہے لڑائی نہیں بنتی ہے بنائے، اور کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے۔ چھٹا مصرع کیا خوف ہے، کہتے ہیں سپاہی کہ قدم بڑھ نہیں سکتے، ہم مر کے بھی زندہ ہو مگر لڑ نہیں سکتے۔ ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ جب لشکر یزیدی پر جناب عباس علیہ السلام کی آمد کا یہ خوف طاری تھا تو ایسے عالم میں کیا ہوا کہ دو احمق لڑنے کے لیے نکلے جناب عباس سے۔ ملاحظہ فرمائیے گا بطور قاسباً کہ مغلوب جو ہیبت سے ہوئی فوج تمامی، میدان میں ناگاہ بڑھے دو یل شامی، کہ دو بھائی تھے یہ مرحب و انتر سے بھی نامی، کہ دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیں سراپین ملونوں کا، کہ دونوں کی ہوا کرتی تھی لشکر میں سلامی، کہ مغرورو جفاکارو قطاکار تھے دونوں، مغرورو جفاکارو خطاکار تھے دونوں، حضور شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں۔ کہ شاگرد تھے ابلیس کے مکار تھے دونوں۔ دیکھیے کوئی مصرع ایسا ہی نہیں ہے، دلیل ملاحظہ فرمائیے گا مکاری کی، کیا مکاری کی انہوں نے، کہ بولے پسرے ساتھ سے دونوں ستم مارا، بھئی دے گا ہمیں کیا ہم نے جو شیر کو مارا، بولا پسرے ساتھ کہ سب کچھ ہے گوارا، بھئی کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا۔ اب دیکھیں مکاری ملاحظہ فرمائیے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دیکھیے عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک کے مقابل ایک جنگ ہو جاتا تھا۔ اب ان کی مکاری ملاحظہ فرمائیے گا کیا کہتے ہیں ملعون، کہ کشتی میں سجا مال یہ سارا ہے تمہارا، دونوں نے کہا ایک ضرورت ہے ہماری، ہم ساتھ میں لڑتے ہیں یہ عادت ہے ہماری۔ بولا اب عمر ساتھ کیا کہتا ہے کہ بولا یہ نہیں سب ہمیں منظور ہے جاؤ، کہ اب رن میں بڑھو جوہر شمشیر دکھاؤ، کہ عباس علمدار کا سر کاٹ کے لاؤ، اور بگڑی ہوئی میدان میں لڑائی کو بناؤ، کہ ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا ہر چند یہ چالاک تھے مکار تھے دونوں، اور زنجیر میں لالچ کی گرفتار تھے دونوں۔
کہ زنجیر میں لالچ کی گرفتار تھے دونوں. بھائی منظر ملاحظہ فرمائیے گا, یہ دونوں ملعون جناب عباس علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے. کیا منظر ہے بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا, آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا, لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا. مصروں کی ترقی حضور ملاحظہ فرمائیے گا, اسی سے مربوط ایک مصرے سے دوسرا مصرع کہ لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا, اور آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا. چوتھے مصرے کے لیے میں تینوں مصرے پھر پڑھ رہا ہوں بطور خاص کہ آتے ہوئے میدان میں دونوں کو جو دیکھا, لالچ کی رسن ڈال کے دوزخ نے گھسیٹا, آگے تھی اجل موت کا ڈالے ہوئے پھندا, اور ابلیس نے پیچھے سے لائنوں کو ڈھکیلا. کہ ابلیس نے پیچھے سے, وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے, ابلیس نے پیچھے سے لائنوں کو ڈھکیلا. بھئی دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت, دونوں تھے شقی فیل خطرناک کی صورت. بھئی گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت, کہ گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے کیا دونوں ملعون جناب عباس علیہ السلام کے سامنے آ کے جسارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اور پھر جناب عباس علیہ السلام کی جواب ملاحظہ فرمائیے گا. کیا کہتے ہیں ملعون کہ گیدڑ کی تھی فطرت سگے ناپاک کی صورت. کہتے ہیں ملعون کہ ہم نے بھی سنا ہے تھے بہادر بڑے حیدر, ہم نے بھی سنا ہے تھے بہادر بڑے حیدر, لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر. اب جواب ملاحظہ فرمائیے گا جناب عباس علیہ السلام کا ان ملعونوں کو دندہ شکن, لیکن نہ اٹھا سکتے تھے اس تیغ کا لنگر. خاموش و گستاخ پکارا یہ دلاور کہ ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہم سر. ذرے کبھی ہوتے نہیں خورشید کے ہم سر. ارے ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا, ہمت تھی کسی میں کوئی جرار سے لڑتا, اور اوقات تیری حیدر کرار سے لڑتا. حسن زمان حسن زمان حسن زمان. ایک درود بھیج دے محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے گا, مرثیہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے دھیرے دھیرے. ملاحظہ فرمائیے گا, فرماتے ہیں جناب عباس علیہ السلام کہ بےہودہ سرائی کا مزہ تم کو چکھا دوں, کہ اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں. مصروں کی ترقی ملاحظہ فرمانے جناب عباس کہ اس چرب زبانی کی زبانوں کو سزا دوں, پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں. کہ پہلے اسی میدان کی تمہیں خاک چٹا دوں, اور پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں. بیت بطور خاص حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ پھر حرف غلط صفحہ ہستی سے مٹا دوں, کہ ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے, ہر چشم کو ایک طرفہ تماشا نظر آئے. بھئی نیزے میں چبھا لاشے پر لاشا نظر آئے. حسن زمان. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے گا یہ بند بطور خاص دونوں ملعون جناب عباس پر ایک ساتھ حملہ ور ہوئے. بطور پیش کر رہا ہوں حضور کہ نیزے میں چبھا لاشے پا لاشا نظر آئے. اس سمت یہ فرماتے تھے عباس علمدار کہ حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار. حملے کے ارادے سے الگ ہو گئے مکار. بھائی دو سمت سے
دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار، بھائی جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار. دیکھیے کیسے ان کی تدبیر کو نہیں پلٹ دیا جناب عباس نے کہ جرار دو سم سے دونوں نے جو حملہ کیا ایک بار، جرار بھی تھا ان کے ارادوں سے خبردار کہ گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے، کہ گھوڑے کو اشارہ جو کیا اڑ گیا سن سے اور ٹکرا گئی تلواریں لائنوں کے بدن سے. ایک درود بھیج محمد وال یہ منظر لشکر یزیدی کے کچھ پرانے بھی دیکھ رہے تھے، کچھ پرانے گدھ، ملاحظہ فرمائیے گا. پیش کروں حضور کہ دشمن کی طرف سے بھی صدا واہ کی آئی. یہ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو خیبر و خندق کے مارکے دیکھے ہوئے تھے کہ دشمن کی طرف سے بھی صدا واہ کی آئی، آہو کی طرح اسپ نے کیا جست لگائی، کہ رہوار کی پھرتی تھی چھلاوے کی جھکائی. ارے کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی. بیت ملاحظہ فرمایا حضور کیا فارس میدان ہے شبیر کا بھائی. اور کہتے ہیں وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے، کہتے ہیں وہ آپس میں جو عمروں میں بڑے تھے کہ حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لڑے تھے. کہ حیدر بھی یوں ہی مرحب و انتر سے لڑے تھے کہ جو کچھ کہا عباس نے وہ کر کے دکھایا، کہ ایک ساتھ ستمگاروں کو نیزے پہ اٹھایا، کہ افواج یزیدی کو بھی حیران بنایا. بھئی نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا، کہ نیزے نے اچھالا تو نگاہوں نے گرایا. بھئی گرمی میں لڑے تھے جو علمدار تھے دونوں، گرمی میں لڑے تھے جو علمدار تھے دونوں، بھئی ٹھنڈے پڑے تھے نیزے جرار سے دونوں. ایک درود بھیج دے محمد وال محمد. بس میں اپنی منزل سے متصل ہو رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کس انداز کا جناب عباس علیہ السلام جدال و خطال کر رہے ہیں. بطور خاص بند پیش کروں حضور کہ عباس نے تیغے کبھی چھینی کبھی بھالا. عباس نے تیغے کبھی چھینی کبھی بھالا. دیکھا کسی ظالم کو جو میدان میں جیالا، کہ نیزے میں چبھ ہو کر اسی سرکش کو اچھالا، کہ نیزے میں چبھ ہو کر اسی سرکش کو اچھالا. دیکھا کہ خزاں بن گیا نیزے کا نوالا، کہ آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا. دیکھا کہ خزاں بن گیا نیزے کا نوالا، آیا جو زمین پر تو وہ لقمہ تھا اجل کا، لیکن وہ تھا نیزے کے چبائے ہوئے پھل کا. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک اور صلوات بھیج محمد وعلی. بس ملاحظہ فرمائیے گا کہ دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی، دریا کے کنارے وہ ہزاروں سے لڑائی، غازی نے اسے مارا اسے ضرب لگائی، غازی نے اسے مارا اسے ضرب لگائی. کچھ دیر میں ساحل پا قیامت نظر آئی، کہ بیٹا تھا جدا باپ سے، بھائی سے تھا بھائی،
بھئی بیت بطور خاص حضور جانے مرثیہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ دریا کے کنارے ہزاروں سے لڑائی، غازی نے اسے مارا، اسے ضرب لگائی، کچھ دیر میں ساحل پا قیامت نظر آئی کہ بیٹا تھا جدا باپ سے، بھائی سے تھا بھائی، ملاحظہ فرمائیے گا بیٹا تھا جدا باپ سے، بھائی سے تھا بھائی، سر اڑ گئے ہیں، سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں۔ تصور کیجئے گا کیا منظر رہے گا میدان کا کہ سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں، سر اڑ گئے ہیں تن سے، بدن رن میں کھڑے ہیں، اور زندہ جو بچے خوف سے مردوں میں پڑے ہیں۔
دریا کا کنارا عباس نے رہوار کو دریا میں اتارا. پھر دیکھ کے لشکر کی طرف شیر پکارا, اب گھاٹ کا قبضہ ہے ہمارا. اب گھاٹ کا قبضہ ہے ہمارا کہ تمہارا. کہتے تھے یہ تم گھاٹ کا ہم جان نہیں سکتے. کہتے تھے یہ تم گھاٹ کا ہم جان نہیں سکتے. اب کہتے ہیں ہم نہر پر تم آ نہیں سکتے.
جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما. جلد سے ہمارا ظہور ہو ہمیں چاہنے